حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں تمام جادو کی کتابیں جمع کر کے انہیں زمین میں دفن کر دیا اپنے تخت کے نیچے. آپ کے وصال کے بعد کئی سو سال بعد لوگوں نے پھر نکالی وہ کتابیں اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے منسوب کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو نبی کے در پہ حاضر ہو جاؤ، اگر وہ تمہاری سفارش کریں گے تو میں بخشنے والا مہربان ہوں. ٹھیک ہے، امتی کا کام نہیں ہے کہ وہ نبی کا در چھوڑ کے کسی کافر کے در پہ چلا جائے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹس میں آپ کا میزبان فرحان خان. ناظرین، ایک بہت اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک جو سب سے بڑی پرابلم ہماری سوسائٹی میں یہ آتی ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا کوئی پرابلم آتی ہے یا کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی آزمائش آتی ہے یا کسی بھی قسم کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جی اس گھر پہ کچھ ہو گیا ہے، اس گھر پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے تعویذ کر دی ہے یا پھر کسی کی نظر لگ گئی ہے یا آزمائش میں ہے یا کیا ہے. اس طرح کہ جب بات ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم ان بابوں کے پاس جاتے ہیں، ان عاملوں کے پاس جاتے ہیں جو ہمارا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور یقیناً بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں. آج کا پروگرام یقیناً اسی تناظر میں ہم کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ انتہائی قابل احترام ہمارے آج کے مہمان جناب عرفان علی شاہ صاحب ہیں. آپ روحانی اسکالر ہیں اور ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. سر ویری وارم ویلکم، السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں عرفان صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. اچھا عرفان صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ اکثر جب کچھ مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ہم بابوں کے پاس بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، عاملوں کے پاس بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ پھر جو ہمیں بڑا نقصان دہ ہوتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ہم کس طرح اس پہ قابو پا سکتے ہیں اس ایشو کے اوپر خاص طور پہ؟ اصل میں جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے دین سے دوری. ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس طرح سے جس طرح سے کہ اسے سمجھنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے جی کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے. یہ دین اور دنیا جب سے الگ کر دیا گیا نا، تب سے ہم نے وہ رہنمائی لینا چھوڑ دی جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ تھی. اب ہم اپنے معاملات جہاں پہ بھی ہم سٹک ہو جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کچھ جادو ہو گیا یا کسی نے کچھ ایسا کر دیا ہے، کوئی حاسدین ہے. تو ان سب مسائل کا حل جو ہے، سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دین ہے کیا. جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں، اس زندگی کو گزارنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا انبیاء کے ذریعے، اس کا نام دین ہے. ایک وہ طریقہ ہے جو ہم اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جس کے تحت، جس کی وجہ سے ہم مختلف مشکلوں اور پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں زندگی میں. اب اگر ہمارے آپ دیکھ لیں کہ گھروں میں اکثر رشتوں کے مسائل کے اوپر جادو کی رشتے بندش ہے، کام کاج کے اوپر رزق کی بندش ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہے کسی نے اولاد پہ بندش کر دی ہے. یہ مختلف بندشیں جو آتی ہیں، یہ دیکھنے کی چیز یہ کہ یہ واقعی جادو ہے یا یہ ہمارا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہو گیا. آج کے دور میں آپ دیکھیں رشتوں کی سلیکشن کے اندر جو کرائٹیریا والدین نے اپنایا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہر ایک بندے کی رضا کے مطابق، اس کی خوشی کے مطابق ایک انسان کا بننا ممکن نہیں ہے. کہیں قد کا مسئلہ ہوگا، کہیں رنگ کا مسئلہ ہوگا، کہیں سٹیٹس کا مسئلہ ہوگا، کہیں ایجوکیشن کا مسئلہ ہوگا. تو جب یہ ساری خوبیاں ایک بندے میں جمع ہوں گی تو وہ پاس ہوگا، ورنہ تب تک رشتے پہ بندش ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ہمارے نوکری کے، روزگار کے، ان کے مسائل ہیں کہ وہ ہماری پسند کی ہوگی تو ہم کریں گے، ورنہ وہ بندش میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہماری خواہشات کے مطابق. تو یہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے ہم ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں. اور جو ایسے لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، عامل، بابے اور اس طرح کے بن کے، یہ لوگ، وہ لوگ جو ہیں وہ انسان کو مزید شک میں، وہم میں. آپ دیکھیں کسی بھی بندے کے پاس آپ چلے جائیں، وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ پہ جادو نہیں ہے. میجورٹی. اچھا، جادو جو ہے وہ کیا ایفیکٹ کرتا ہے انسان کو؟ اب بات یہ کہ اگر آپ کسی بندے سے یہ پوچھیں کہ وہ کسی پہ جادو کروا رہا ہے تو ہر بندہ انکار کر دے گا. جب ایک بندہ کسی پہ جادو نہیں کروا رہا تو اس پہ کون کروائے گا جادو؟ اس کے پاس نہ وقت ہے نہ پیسہ ہے کسی پہ کروانے کے لیے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک صاحب نے مجھ سے ذکر کیا کہ 15,000 روپے سے اس نے کوئی کاروبار شروع کیا اور وہ پیسے ڈوب گئے، اور اسے یہ شک ہے کہ کسی نے اس پہ جادو کروا دیا. اس سے میں نے کہا خدا کے بندے، اس سے زیادہ پیسے تو عامل جادو کرنے کے لے لیتا ہے.
15,000 روپے کے کام پہ کس نے جادو کروانا ہے؟ جب یہ سوچ ہماری ہوگی، ایمان ہمارا اتنا کمزور ہوگا، تو پھر ہم اصل میں ہم یوں سمجھ لیں کہ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو، جسٹیفیکیشن دیتے ہیں اپنے اندر کہ کسی پہ ہم وہ اپنا غلط کام کا ملبہ ڈال کے ہم اپنے اندر سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا۔ کالے علم پہ ہمیں یقین ہے، لیکن وہ جو کالا عمل ہے جسے ہم کہتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں جاتی کبھی۔ وہ کالا عمل یہ ہے جو ہم لا علمی میں کر رہے ہوتے ہیں خود۔ اب اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے دیکھنے سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ یہ غور کر لیں کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، حدیث شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، اللہ پاک 2 فرشتے اس کے دروازے پہ مقرر کرتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ 70 شیاطین جن اس کے دروازے پہ مقرر کرتا ہے۔ وہ بغیر دعا پڑے گھر سے نکلا اور بغیر دعا پڑے گھر میں داخل ہوا۔ تو جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے بغیر دعا پڑے ہوئے، دایاں پاؤں نہیں رکھا بسم اللہ پڑھ کے، یا دعا نہیں پڑھی اور اس نے لا علمی میں بایاں پاؤں رکھ دیا، ملائکہ چلے جاتے ہیں اور 70 جنات جو ہیں فی آدمی کے حساب سے اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب اگر ایک بندے کے ساتھ 70 جنات داخل ہو رہے ہیں اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ دلوں میں کدورتیں پیدا کرنی ہیں، لڑائی جھگڑے کروانے ہیں، چیزوں کے اندر ان کو آرام اور آسائش نہ مل سکے، گھر میں سکون نہ رہے، یعنی انہوں نے تباہ کر کے رکھ دینا۔ اور اگر وہ انسان گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتا ہے اور آتے ہوئے دعا پڑھتا ہے تو شیاطین جنات چلے جاتے ہیں، ملائکہ اس کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ وہ گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو دیکھیں تو ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے، پیشانی پہ شکنے نہ پڑیں، دلوں میں محبت پیدا ہو، گھر کی چیزیں ہمیں راحت دیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جو ہر انسان، یہ وہ کالا عمل ہے بیسیکلی جو ہم خود کر رہے ہیں، اور اس کی کاٹ کروانے کے لیے ہم عاملوں کو پیسے دیتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ کاٹ نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت آپ نے بات کی عرفان صاحب۔ اور یہ ایک ایگزامپل ہے، ایسی بے شمار۔ ہر گھر کے اندر جنات کا مسکن ہوتا ہے، اس کے گھر میں جو باتھ روم ہے وہاں پہ اسی لیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کے جانے کا حکم ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان، جنوں اور جننیوں سے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے ملنے والوں کے اندر باتھ روم سنگر ہوتے ہیں، لوگ اندر جاتے ہیں، میگزین پڑھتے ہیں، مختلف غلط کام کرتے ہیں، ملائکہ لعنت کرتے ہیں ان لوگوں پہ۔ جن پر لعنت ہو رہی ہو ان کے اوپر کسی کو جادو کی ضرورت نہیں ہے۔ عرفان صاحب، آپ کی اس گفتگو سے ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو شارٹلی یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ میجورٹی جو ہمارے مسائل ہیں، ہماری پرابلم ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہمارے جو پرابلمز ہیں، اور ہمیں پورا ہمارے پاس ایک زندگی گزارنے کے اصول ہمیں بتا دیے گئے ہیں، کس طرح زندگی گزارنی، کس طرح اپنے معاملات کو چلانا، ایک ایک معاملہ بتا دیا گیا ہے۔ اچھا، مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ تو کالا جادو تو برحق ہے، یہ تو ہے بالکل ایسا، لیکن جتنا زیادہ اس کا چرچا کیا جاتا ہے اتنا ہے کہ نہیں؟ اتنا نہیں ہوتا قطعاً بھی۔ دیکھیں کس انسان کے پاس یہ وقت ہے کہ وہ جائے ایسے لوگ ڈھونڈے اور پھر وہ کسی کے لیے اتنا برا کرے؟ ہوتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کے ذریعے جب اللہ پاک نے اسے اتارا، آج نتیجہ یہ بھی دیکھ لیں نا، ہاروت اور ماروت ہی بابل کے کسی کنویں میں الٹے لٹکے میں تب سے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں تمام جادو کی کتابیں جمع کر کے انہیں زمین میں دفن کر دیا اپنے تخت کے نیچے۔ آپ کے وصال کے بعد کئی 100 سال بعد لوگوں نے پھر نکالی وہ کتابیں اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ آج یہ جتنے سلیمانی نقش اور سلیمانی یہ سلیمانی وہ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انہی کے نام سے منسوب کر دی گئیں۔ یہ بڑا ظلم ہوا۔ پھر لوگ کرتے ہیں جادو، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کسی کے چھوٹے چھوٹے ہر کام کے اوپر، رشتوں کی سلیکشن ہماری ٹھیک ہو جائے، ہمارے اوپر جادو کی بندش ختم ہو جائے، ہمارے کام کاج کے اندر ہماری انا اور ہماری دیگر چیزیں حائل ہونا چھوڑ دیں، ہمارے رزق کی بندشیں بھی ختم ہو جائیں، ہماری اولاد جو ہے جو نہیں ہو رہی، جن کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ بندش ہو گئی، اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، پاکیزہ رہتے ہیں، اللہ پاک وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کے معاملے میں یہ فرما دیا کہ اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور بیٹے بھی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ تو ہم یعنی وہ کام جو اگر اللہ پاک نہیں چاہ رہا، ہم کسی اور سے پیسے دے کے کروانا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر اللہ چاہے
کسی کی مدد کرنا یا کسی کو کچھ دینا، تو کائنات میں ہے کوئی جو اس کا راستہ روک لے؟ تو پھر کیا ایمان کی حالت ہے ہماری کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ پاک دینا چاہتا تھا لیکن فلاں جادوگر نے جادو کر کے راستہ روک دیا ہمارا. اور اللہ پاک نے فرمایا اگر اللہ روک دے کسی کا راستہ تو کوئی ہے جو کھول سکتا ہے. تو پھر ہم اپنی خواہشات کے اسیر ہیں بیسیکلی، کہ جس کی وجہ سے ہم ایسے لوگوں کے پاس جا کے اپنا ایمان ضائع کرتے ہیں. عرفان صاحب، اب کیا کہیں گے ان خواتین کے لیے خاص طور پہ جو کوئی بھی آزمائش آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے اور بھاگتے جاتے ہیں ان عاملوں کے پاس اور اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور یقیناً گنہگار بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ اور آپ خاص طور پہ ہم اپنے یقین کو کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں، اللہ پاک کی ذات کے اوپر اپنا توکل کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو نبی کے در پہ حاضر ہو جاؤ، اگر وہ تمہاری سفارش کریں گے تو میں بخشنے والا مہربان ہوں. ٹھیک ہے، امتی کا کام نہیں ہے کہ وہ نبی کا در چھوڑ کے کسی کافر کے در پہ چلا جائے. یا تو وہاں پہ کوئی مایوس ہو نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاتم طائی کا بیٹا آیا، اس نے آ کے اپنے باپ کی سخاوت کا ذکر کیا کہ میرا باپ اتنا سخی تھا کہ محل کے 10 دروازے تھے، سائل 10 دروازوں سے باری باری بھی آتا تو اسے ہر بار عطا ہوتی تھی، کبھی انکار نہیں کیا جاتا تھا. تو آپ اپنے نبی کی سخاوت کے متعلق کچھ بتائیں کہ وہ کتنے سخی تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو نبی تھے ان کا کوئی محل نہیں تھا، ایک حجرہ تھا اور اس کا ایک ہی دروازہ تھا، اور ایک ہی مرتبہ میں اتنا عطا کر دیا جاتا تھا کہ اسے در در نہیں پھرنا پڑتا تھا. تو اگر محبت اور یقین ہو دل میں اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا کی جائے تو اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتا. یقین پختہ کرنا چاہیے. اور عامل لوگ جو ہیں نعوذ باللہ وہ یہاں تک لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں کہ جو جادو شان نزول بنا سورہ فلق اور سورہ ناس کا، اس کو وہ مس گائیڈ کرنے کے لیے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی جادو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چل گیا تھا. وہ ظالم یہ نہیں جانتے کہ ان کا جادو اختیاری تھا اور ہمارا اضطراری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے شان نزول بنائے، ہمیں سورہ فلق اور سورہ ناس عطا ہوئی اس کے بدلے میں. اور یہ لوگوں کا ایمان ختم کرنے کے لیے اور خراب کرنے کے لیے ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں. لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کا نام اللہ پاک نے شفا بنایا ہے ان پہ کبھی جادو ہو سکتا ہے. تو یہ ایک پیغام ہے سب کے لیے کہ اپنے قبلے کو درست کریں، اپنی ڈائریکشن کو درست کریں اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں. رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کو کہا گیا جو اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا. آج ہر بندہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہے لیکن اللہ سے راضی نہیں ہونا چاہتا. جب تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گے تب تک اللہ پاک راضی نہیں ہوگا. بہت شکریہ عرفان صاحب، جزاک اللہ. بہت خوبصورت گفتگو. اور اختتام پہ میں بھی آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اور یہی اسی امید اور اسی دعا کے ساتھ کہ ہم اپنے یقین کو، اپنے توکل کو مضبوط کریں اور جیسے عرفان صاحب نے فرمایا اور رب کی رضا میں راضی ہو جائیں. اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت. زندگی نے تباہ کی، سانسوں نے وفا کی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.